مجلس کے آغاز سے پہلے چند اشعار حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شان میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ محمد علی بھائی اجازت دیجیے۔ وسیع فیض آبادی صاحب فرماتے ہیں، زہے وہ نصرت حق وہ ختیجۃ الکبریٰ، زہے وہ نصرت حق وہ ختیجۃ الکبریٰ، کوئی شمار نہ تھا جن کے مال و دولت کا، خدا کی راہ میں وہ مال و زر جو کام آیا، خدا کی راہ میں وہ مال و زر جو کام آیا، کیا خلوص عقیدت سے شکر کا سجدہ، نہ ٹوٹے رشتہ نصرت کچھ ایسا جوڑ گئیں، نبی کے گھر میں عجب یادگار چھوڑ گئیں۔ اور پیام اعظمی صاحب کا ایک شعر ہے جو یاد آ گیا اور نوٹ کر لیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ نباز ادب پیام اعظمی صاحب خدا بند عالم ان کو طول عمر عطا فرمائے، سردار ہیں جنت کے دل و جان ختیجہ، سردار ہے جنت کے دل و جان ختیجہ، جائیں گے کہاں منکر احسان ختیجہ، جائیں گے کہاں منکر احسان ختیجہ، زہرا سے ہوئی معرفت شان ختیجہ، زہرا سے ہوئی معرفت شان ختیجہ، ہے رحمت خالق تہے دامان ختیجہ، ہے رحمت خالق تہے دامان ختیجہ، لکھی گئی ایثار و محبت کی کہانی، لکھی گئی ایثار و محبت کی کہانی، تاریخ صداقت میں بعنوان ختیجہ، تاریخ صداقت میں بعنوان ختیجہ، کہتے ہیں نبی بن کے یہ حسنین کا ناقہ، کہتے ہیں نبی بن کے یہ حسنین کا ناقہ، کاندھوں پہ اٹھائے کاندھوں پہ اٹھائے ہوئے احسان ختیجہ، کاندھوں پہ اٹھائے ہوئے احسان ختیجہ، ہے الفت محبوب خدا ساری بضاعت، ہے الفت محبوب خدا ساری بضاعت، اور مرضی مولا سرو سامان ختیجہ، اور مرضی مولا سرو سامان ختیجہ۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ معصومہ بائی غلام علی راشد، مرحوم غلام علی راشد، مرحوم منیر عباس نتھو، مرحومہ تحریر بائی طاہر کے روح کو بخش دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، النبی المؤید، الرسول المصدق، المحمود الاحمد، المصطفى الامجد، ابی القاسم المصطفى محمد، وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین،
ولعنۃ اللہ علی اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم ومصائبهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ ایک اس سے بہتر صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، ہمارے بزرگوں، ہمارے جوانوں، بچوں، آج شب وفات حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا ہے۔ بی بی کی شہادت کے موقع پر ہم امام برحق، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف علماء اکرام، آیات عظام اور آپ تمام مومنین کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ ماہ رمضان گزر رہا ہے، تیزی سے گزر رہا ہے محمد علی بھائی، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ماہ رمضان کب آیا تھا اور کب چلا گیا۔ اس ماہ رمضان سے ہم نے کیا حاصل کیا؟ اس ماہ رمضان کے بارے میں آیت اللہ العظمیٰ جوادی عاملی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان انسان سازی کا مہینہ ہے۔ انسان سازی یعنی انسان بننے کا۔ اور انسان کیسے انسان بن جائے؟ جب عبد سازی اس میں پیدا ہو جائے۔ عبد سازی کیا ہوگی؟ جب وہ عبادتیں کما حقہ ادا کرنا شروع کر دے گا۔ نماز، تلاوت قرآن مجید، دعائیں، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ قرآن مجید اگر پڑھنا نہیں آتا ہے، بیٹھیے آگے سنیے، تھوڑا بہت آتا ہے ایک آیت پڑھیے، اٹک اٹک کے پڑھیے، کھینچ کے پڑھیے، تان کے پڑھیے، لیکن پڑھیے، صحیح کیا جائے گا۔ عبد سازی، انسان سازی کا مہینہ۔ قرآن خود ایک یونیورسٹی ہے۔ یہ کتاب بین الدفتین یوں ہی بند نہیں ہے۔ اس میں ہر خشک و تر موجود ہے، خلقت سے لے کے موت تک۔ یہ بہت محدود ہو جائے گی بات۔ قدیم سے لے کے حادث اور قیامت تک تمام رموز قرآن مجید کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ توریت کے معنی اور مفہوم قرآن میں موجود، زبور کے معنی اور مفہوم قرآن میں موجود، انجیل کے معنی اور مفہوم قرآن میں موجود۔ ہم قرآن سے، آپ جب قرآن پڑھیں گے اور آیتوں کو قاعدے سے پڑھیں گے، غور و فکر کر کے پڑھیں گے، تو
کافی جنگیں آپ کے سامنے آئیں گی جو صدر اسلام میں ہوئی تھی، کافی واقعات آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو جائیں گے کہ جو دوران رسالت و نبوت انجام پائے، کافی وہ گناہ سامنے آئیں گے کہ جو انسان کی زندگی میں پیش آتے ہیں، غیبت، چغلخوری، مکاری، جھوٹ، تہمت، زنا، نامحرم کی طرف نگاہ کرنا، تمام وہ گناہ جو ایک انسانی زندگی میں انسان کو جاننا ضروری ہے، وہ سب قرآن مجید میں آپ کے سامنے ہے۔ اور جب گناہ آئیں گے تو اس کا جو عذاب ہے وہ بھی سامنے آئے گا۔ مثال دے دوں، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور ہو یا چورنی، ہاتھ دونوں کے کاٹ دو۔ چوری گناہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس گناہ کا جو نقصان ہے اور جو اللہ اس کا عذاب تمہاری زندگی میں لکھے گا وہ قرآن بتا رہا ہے۔ الزانی والزانیہ کلاہما فی النار، زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو دونوں جہنم جائیں گے۔ گناہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے گناہ، کلاہما فی النار، ان کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کا عقاب ہے اسی دنیا میں۔ اور پھر گناہوں کی جو لسٹ ہے وہ کہاں تک کی بیان کی جائے؟ غرض یہ کہ قرآن فہمی بہت ضروری ہے۔ انسان سازی کے لیے، انسان بننے کے لیے قرآن کو پہچاننا ہوگا۔ رٹو طوطے کی طرح پڑھنا نہیں ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک، یہ تو حافظ جی لوگ بھی پڑھتے ہیں بھائی۔ ورتل القرآن ترتیلا، حکم کیا ہے؟ قرآن کو ترتیل کے ساتھ میں پڑھو۔ جب آپ قرآن کو ترتیل کے ساتھ میں پڑھیں گے تو معنی روشن ہوتے جائیں گے۔ آج یوم جنگ حنین کا پورا واقعہ قرآن میں آج جو ہم لوگ پڑھ رہے تھے سورہ توبہ، جنگ حنین کا پورا واقعہ اس میں عکاسی ہو رہا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ اس کو بیان کیا جائے، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے بعض جگہ کے اوپر بیٹھا رہتا ہوں۔ سورہ انفال کیا ہے؟ وَخُمُسُهُ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ ہے کیا یہ سورہ انفال میں؟ خمس کا حکم خمس کہاں آیا ہے؟ زکوٰۃ کا حکم قرآن میں کئی جگہ ہے، لیکن خمس کا حکم جو ہے وہ صرف ایک جگہ کے اوپر ہے، سورہ انفال میں۔ خُمُسُهُ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، یہ ہے حکم خمس۔ پھر سورہ انفال میں ہوا کیا؟ ایک واقعہ ہے پورا طولانی، کون مال لے کے بھاگے تھے، کون ٹھہرے تھے، کسے مال کی ہوس تھی، کسے دین کی ہوس تھی، سورہ انفال نے واضح کیا ہے۔ لیکن ان چیزوں کو جو ہے وہ حلاجی کرنے کی ضرورت ہے، ان کو کھولنے کی ضرورت ہے، یہ رموز کھولنے والے ہیں۔ خداوند عالم نے انسان کی زندگی کو، پوری انسان کی زندگی کو قرآن میں عکاسی کر کے بتا دیا ہے۔ ابھی میں کچھ دن پہلے، ابھی 2-4 دن پہلے ایران میں ایک لڑکی، مشکل تمام 7 یا 8 سال کی لڑکی ہوگی، قرآن سے سوال و جواب کر رہی، بول رہی، بات کر رہی قرآن سے۔ شیعہ کمیونٹی میں کوئی اس طریقے سے قرآن کے اوپر عبور حاصل کر لے، کانفیڈنس حاصل کر لے، بڑی بات ہے۔ 7-8 سال اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اور سامنے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ایک کے بعد ایک سوال کی بھرمار قرآن سے کیے ہوئے ہیں۔
وہ جوابوں پہ جوابات دیتی چلی جا رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اہل بیت سے محبت، حرام غذا سے نفرت، حلال غذا کو اپنانا، اس کا نتیجہ ہے قرآن۔ بہرحال وقت زیادہ نہیں لینا ہے آپ لوگوں کا۔ خداوند عالم اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام قرار دیا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، محمد بھائی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ کیا ہوا؟ اللہ کی نشانیوں میں سے کون سی نشانی ہے؟ کہ اس نے انسان کو خلق کیا، تمہارے نفسوں میں شادی کو رکھا، جوڑے کو رکھا۔ انسان کی خلقت میں اللہ نے جوڑے کو رکھا، بیوی اور شوہر کو رکھا۔ اور یہی نہیں کہ ایسے ہی رکھ کے چھوڑ دیا ہوتا، نہیں، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے قرار دیا ہے تمہارے بیچ میں، یعنی مرد زوجہ اور ہسبینڈ کے بیچ میں مودت اور رحمت۔ معاشرہ آج ہمارا کہاں ہے؟ ہم لوگ شادی کو کیا کرتے ہیں؟ کھلواڑ سمجھتے ہیں۔ جیسے سگریٹ کیا، ایک پی اٹھا کے پھینک دیا، کپڑا ایک پہنا اٹھا کے پھینک دیا، دوسرا پہن لیا، بیوی بھی اسی طریقے سے، آج کیا کل پھینک دیا، آسان طریقے۔ یہ خصوصاً یہ جو بیماری ہے یہ تقریباً افریقہ کنٹری میں زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس کا ریزن، اور یہ بیماری محمد علی بھائی ایران میں بھی ہے۔ کیوں ہے؟ ریزن سنیے۔ یہاں اس لیے ہے کیونکہ یہاں قانون کوئی نہیں ہے، سارا قانون پیسہ دیکھو، نہ باپ بڑا نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ پھینکو اور بدل لو کپڑا، سلوات بھیجے پر محمد والے محمد۔ قانون نہیں ہے۔ ایران میں کیوں نہیں ہے؟ وہاں مہر کی بات آ جاتی ہے۔ بعض عورتیں بھی بعض وقت چالاکی کرتی ہیں، شادی کرتی ہیں کھیل کے لیے، شادی کیا سال بھر رہی، چونکہ وہاں سکے سونے کے جو ہیں وہ منہ مانگے ملتے ہیں، 114 سکے دیتے دیتے پسینے چھوٹ جائیں گے۔ ایک ہمارے دوست پھنسے، زندگی بیچارے پلیت ہو گئی ہے، آج تک کے قرضے میں ڈوبے ہوئے۔ کسی نے 114 رکھ دیے، کسی نے 200 300 رکھ دیے۔ محمد علی بھائی اگر 114 رکھے تو شاید مسئلہ کیسے حل ہو جائے، لیکن اگر 200 300 رکھ دیے تو کیا ہوگا؟ اس کا جنازہ فٹ ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس کو دے دیا تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اپنے رستے جاؤ۔ لیکن اگر نہیں ہے تو پھنسے رہو گے۔ یہاں پر بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ جیسے مرد سوء استفادہ کرتے ہیں ویسے عورتیں بھی سوء استفادہ کرتی ہیں۔ لیکن جو ہمارا اور ہندوستان میں یہ چیز کیوں کم ہے، اس کا ریزن میں بتا دوں، بڑا خطرناک ریزن ہے۔ ریزن یہ ہے کہ شادی کرنا آسان، طلاق دینا بڑا مشکل ہے۔ کیوں؟ قانون بڑا سخت ہے۔ عورت کہے گی جو چاہے گی، جیسے چاہے گی ویسا ہوگا، تب تک تمہیں نہیں چھوڑے گی جب تک وہ راضی نہ ہو جائے، اور جب تک وہ راضی نہیں ہوگی تم بھی جیل جاؤ گے، تمہارے اماں ابا بھی جیل جائیں گے، جو غیر شادی شدہ بھائی بہن ہیں وہ بھی لپیٹ کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ کیوں؟ ایک وہاں کے اوپر قانون ہے، کہتے ہیں کہ یہ اس نے ہم کو جلانے کی کوشش کی تھی، وہاں پھنس گئے۔ شوہر کہاں پھنسے گا؟ جہیز مانگا تھا، ہندوستان کی گورنمنٹ بڑی سخت ہے اس کے اوپر، جہیز مانگنے پہ وہ ٹھوس دے گی تم کو، جہیز مانگ چکو گی، تمہیں اوقات دکھائے گی۔ تب تک تم کو نہیں چھوڑیں گے مودی جی، جب تک گزارا بھتہ تمہارا معین نہ کرا دیں، تب تک تم کورٹ سے ضمانت پہ نہیں جا سکتے ہو جب تک بیوی راضی نہ ہو جائے۔ لہذا وہاں پہ طلاق کا جو آمار ہے، کوانٹٹی ہے، وہ کم ہے۔
عزیزان محترم، پیغمبر اسلام کی زندگی میں کیا ہوا؟ بڑی جلدی جلدی گفتگو، وعدہ کیا ہے کہ 30 منٹ میں اتر آؤں گا۔ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں کیا ہوا؟ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، رسول اور جناب خدیجہ کو اللہ نے معین کر دیا، تم شوہر یہ بیوی، تم صادق ہو یہ صدیقہ، تم طاہر ہو یہ طاہرہ، تم نبی ہو یہ عورتوں کی سردار۔ پلہ بھاری ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، مودت اور محبت جو ہوتی ہے، میں نے کئی بار آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، مودت دل سے ہوتی ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا، رسول نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبتہ نہیں کہا ہے، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، دل سے۔ کیا انسان کی زندگی میں یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ محبت کرنا یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں میں آپ سے محبت کرتا ہوں، وہ کہیں میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آئی لو یو، یا کس طریقے کے جملے۔ محبت کے معنی یہ ہے کہ شوہر کا ساتھ دو، اس کے اچھے وقت میں بھی اور برے وقت میں بھی۔ جناب خدیجہ کی جو کوالٹی تھی وہ کیا تھی؟ صفت، اوصاف حضرت خدیجہ میں ایک صفت یہ تھی کہ جناب خدیجہ ملکۃ العرب، اپنے زمانے میں سب سے بڑی تاجرہ تھیں، تاجرہ تھیں۔ لہذا آج کل ہماری خواتین جو ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ جب جناب خدیجہ جو ہے وہ تجارت کر سکتی ہیں تو ہم کیوں نہیں تجارت کر سکتے ہیں؟ بالکل آپ بھی بے فرمائی، آئیے بھائی تجارت کریے میدان میں، اچھی بات ہے۔ کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، شوہر کے لیے سکون ہوگا نہیں ہوگا؟ بھائی جب ایک کے ساتھ دو لوگ کمائیں گے تو ظاہر سی بات ہے بچوں کی اچھی پرورش اور ہو سکے گی۔ کیا جناب خدیجہ نے صرف اسی پہ اکتفا کیا ہے؟ نہیں، محبت اسے کہتے ہیں جو دل سے ہو۔ کاروبار میں ہاتھ بٹانا اور ہوتا ہے، لیکن پہاڑ پہ کھانا پہنچانا اور ہوتا ہے۔ جناب خدیجہ اس پہاڑ پہ رسول کو کھانا دینے جاتی تھی جس پہاڑ پہ آج ہم نہیں چڑھ سکتے ہیں۔ ہم آپ نہیں چڑھ سکتے ہیں، غار حرا پہ چڑھ سکتے ہیں، جبل نور پہ آپ چڑھ سکتے ہیں، دیکھ کے ہاتھ پھیل جاتا ہے، اتنی دور اتنا لمبا، میں خود نہیں چڑھ پایا، دوسرے کیوں کہوں۔ لیکن محبت کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ رسول سے بے پناہ محبت کرنے والی زوجہ پہاڑ کی چوٹی پہ جاتی تھی رسول کو کھانا دینے کے لیے۔ تسکنوا الیہا، یہ ہے سکون۔ اور کیوں نہ ہو سکون؟ اس لیے کہ اللہ نے واقعا جو ان دونوں کے بیچ میں مودت اور رحمت کو قرار دیا ہے، مودت کا نام ہے رسول اور رحمت کا نام ہے خدیجہ۔ اب یہ کوئی نہ کہے کہ ہمارے جوان بعض وقت یہ وہ سوچتے ہیں کہ شادی کیسے کریں، مولانا صاحب ہمارا کاروبار نہیں ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ رسول اللہ کے پاس کہاں پیسہ تھا؟ رسول اللہ تو ایک دم ہی کچھ نہیں تھا رسول کے پاس۔ رسول اللہ کو پیشکش کی ہے جناب خدیجہ نے، پیشکش کی ملکۃ العرب نے کہ میں چاہتی ہوں کہ محمد کے ساتھ میں میرا رشتہ ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ رشتہ پہنچا ہے تو رسول چونک گئے، کہا میرے پاس تو کچھ نہیں خدیجہ، اور اگر بی بی اس رشتے کو قبول واقعاً کر رہی ہیں تو ہمیں کوئی مذائقہ نہیں۔ مودتوں و رحمہ، مودت ادھر تھی، رحمت ادھر تھی۔ کبھی بیوی سے نہ ڈریے گا، اس لیے کہ شادی کریے گا اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہے گی، کھینچے میں کچھ ہو یا نہ ہو، شادی کریے گا اللہ رزق دینے والا ہے۔ عورت کا نصیب اور بچوں کا نصیب رزق ہے۔ کیا ہم رزق لکھتے ہیں، نصیب لکھتے ہیں؟
کیا ہم نے لکھا تھا کہ ہماری 2 بیٹی ہوں گی تو اس کا رزق ایسے آئے گا اور ایسے ہم بنائیں گے اور فٹ کریں گے؟ نہیں. جس نے پیدا کیا ہے، جس نے خلق کیا ہے، اس نے اپنی نعمتوں کا، رحمتوں کا پورا سایہ اوپر کر کے بھیجا ہے کہ انہیں کسی کے روزی کی ضرورت نہیں ہے. روزی دینے والے ہم ہیں، وسیلہ چاہے جو بن جائے. ہے نہیں ہے یہ؟ رسول اسلام کے پاس کیا تھا؟ کچھ تھا. لیکن جب جناب خدیجہ کے ساتھ میں عقد ہوا ہے تو عقد کے وقت جناب خدیجہ نے جو مال راہ اسلام میں دیا تھا اتنا جہیز تھا. تاریخ کہتی ہے کہ اتنا جہیز کہ ادھر سے ادھر دکھائی نہیں دے گا اور ادھر سے ادھر نہیں دکھائی دیتا تھا. اور پھر فرماتے ہیں جناب خدیجہ کہ یہ مال بیتی بیتو کا، مالی مالو کا، یہ میرا گھر آپ کا گھر ہے، یہ میرا مال آپ کا مال ہے. آج کون ہے تیار کہ اپنا مال کسی کو دینے کے اوپر تیار ہے؟ کوئی شوہر بیوی سے چھپا کے، بیوی شوہر سے. بھائی جب تم چھپاؤ گے تو ہم کیوں تم کو دیں؟ اگر تم بچاؤ ہو تو ہم بھی بچاؤ ہیں، ہم بھی بچت کرتے ہیں. اور یہ ایک میں اپنی زندگی کا ایک بہت اچھا تجربہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جس نے اپنے گھر کے خرچ کو اپنے ہاتھ میں لیا، اس کی یہاں میں نے خود اپنی زندگی کی بات کر رہا ہوں، میں نے برکت نہیں دیکھی. لیکن جب خرچ عورت کے ہاتھ میں جاتا ہے تو پیسہ اتنا ہی آتا ہے جیسے پہلے مہینے میں آتا تھا. لیکن اس میں اور اس میں جب تقابل کریں گے، مقابلہ کریں گے تو یہاں رحمت دکھائی دے گی، اس لیے کہ وہ بچا کے چلے گی اور آپ کے برے وقت میں پیش کر دے گی. عورت کھلونا نہیں ہے. آج ایک پہنا، کل کپڑا پہنا ہے، اٹھا کے دوسرے دن اتار دیا، دوسرا لے لیا. کیا ہے؟ بازار میں بہت ملتا نہیں. مودت اور رحمت قرار اللہ نے قرار، مودت اور رحمت جب قرار اللہ نے دیا ہے تو ہم کیا ہوتے ہیں، ہماری کیا اوقات ہوتی ہے. جناب خدیجہ کے مال کا نام ہے اسلام، جناب خدیجہ کی اولاد کا نام ہے اسلام، جناب خدیجہ کے شوہر کا نام ہے اسلام، جناب خدیجہ کے داماد کا نام ہے اسلام. جتنی بیویاں تاریخ میں آئی ہیں، جناب خدیجہ ایک ایسی بیوی ہیں، ایک ایسی شہزادی ہیں کہ جن کو یہ امتیاز ہے کہ شوہر معصوم، بیٹی معصومہ، داماد معصوم، نواسے معصوم. کس کو یہ شرف حاصل ہوا جو خدیجہ کو ملا؟ ام المومنین ہونا اور ہے، ام المعصومین ہونا اور ہے. ام المومنین تو رسول کی ساری زوجہ، لیکن ام المعصومین صرف خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. صلوات بھائی. ام المعصومین صرف اور صرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ. جناب خدیجہ کی زندگی کو آپ اور دیکھیں جا کے. روایاتوں میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں 4 بیبیاں عالمین کے لیے رحمت ہیں. کون؟ خدیجہ بنت خویلد، آسیہ بنت مزاحم، مریم بنت عمران، فاطمہ بنت محمد. یہ 4 بیویاں ایسی ہیں کائنات میں جن کا کوئی ثانی ملے گا ہی نہیں. ڈھونڈ کے دیکھ لیجیے. رسول کی بیوی ہونا امتیاز نہیں ہے، رسول کی زوجہ با کوالٹی ہونا بہت بڑا معیار ہے. اور آپ جب جائیں گے انشاءاللہ آپ سب کو شرف زیارت
قبرستان معلیٰ نصیب ہو، اس بی بی کی قبر جہاں پہ موجود ہے قبرستان معلیٰ میں، وہ نور پھیلا ہوا ہے۔ ائمہ کی ماں وہاں دفن ہے، ام الائمہ حضرت خدیجہ۔ جناب خدیجہ کی زندگی کے بارے میں پیغمبر ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل نازل ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ، میرا سلام اور اللہ کا سلام پہنچا دیجئے جناب خدیجۃ الکبریٰ تک۔ تاریخ بتائے مجھے یہ کہ اللہ نے، جبریل نے کسی اور کو کوئی سلام بھیجا ہو آج تک؟ یا تو خدیجہ بنت خویلد کو بھیجا ہے یا فاطمہ الزہرا بنت محمد کو بھیجا ہے۔ یا بیٹی کو بھیجا یا ماں کو بھیجا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرما دیجئے گا، اے رسول فرما دیجئے گا، کہہ دیجئے گا خدیجہ سے کہ اللہ نے جنت میں آپ کے لیے ایک ٹکڑا، ایک جگہ معین کی ہے جس میں آپ کا دربار ہوگا، اور وہ گھر ایسا ہوگا جس میں آپ کو سکون ملے گا، نہ کوئی پریشانی ہوگی نہ کوئی آزار ہوگا۔ یہ روایت صرف اور صرف حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی۔ بی بی کی عظمت، بی بی کا مرتبہ آپ اگر اور دیکھنا چاہیں بس جلدی جلدی آپ کی زحمت تمام۔ زیارت وارثہ میں کیا آتا ہے؟ السلام علیکہ یبنا خدیجۃ الکبریٰ۔ دعائے ندبہ میں خدیجۃ الغراء آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ خطبہ امام سجاد جو امام نے خطبہ دیا ہے کہاں؟ دربار یزید میں۔ اس دربار یزید میں جو خطبہ امام نے دیا ہے اس میں امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے 7 صفت، 7 خصوصیات جو مجھے دی وہ کسی کو نہیں دی، اور 6 فضیلتیں جو مجھے دی ہیں وہ بھی کسی کو نہیں دی۔ کون کون سی ہیں؟ فرماتے ہیں خصوصیت کیا ہے؟ علم دیا اللہ نے ہمیں، علم دیا اللہ نے ہمیں، زبان میں فصاحت دی ہمیں اللہ نے، شجاعت دی ہمیں اللہ نے، ایثار دیا اللہ نے۔ ایثار کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی مدد کرنے کا جو یہ لطف ہے یہ اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اور مومنین کے دلوں میں محبت اللہ نے جو قرار دی ہے وہ ہمارے لیے قرار دی ہے۔ تاریخ میں کتنے لوگ ہیں کسی کے لیے کوئی محبت کوئی کرتا ہے، کسی کا نام آج لے لیں آپ لوگ آئیں گے، لیکن جب جب اہل بیت کا ذکر ہوگا سب لوگ یہاں پہ جمع ہو جائیں گے، جتنے بھی ہیں جمع ہو جائیں گے۔ یہ امام سجاد فرماتے ہیں یہ صفت صرف اللہ نے ہمیں دی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں جو 6 فضیلتیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ فضیلت ہماری یہ ہے کہ ہمارے گھر میں احمد مختار، ہمارے گھر میں علی ابن ابی طالب، ہمارے گھر میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ہمارے گھر میں فاطمہ بنت اسد، ہمارے گھر میں حمزہ سید الشہداء، ہمارے گھر میں جناب جعفر طیار۔ یہ تمام ہستیاں جو عالم انسانیت کی عظیم ہستیاں تھیں، ان تمام ہستیوں کو اللہ نے ہمارے خانوادے میں قرار دے دیا۔ ہمیں فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس خانوادے میں خلق کیا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ بات بہت زیادہ ہے لہٰذا بس آپ کی زحمت کو تمام۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا مودت اور رحمت بن کے آئی ہیں۔ سختیوں میں اپنے شوہر کا ساتھ دینا بڑا سخت مرحلہ ہے۔ آسانی میں آسائش میں تو سب ساتھ دے دیتے ہیں، ایئر کنڈیشن میں تو ہر آدمی بیٹھنے کے لیے تیار ہے، بہترین گاٹلا لگا دیجئے سب لوگ رہ جائیں گے۔ مرغ ماہی مچھلی کھانے کے لیے تو جس کو بٹھا دیجیے گا سفرے کے اوپر دسترخوان پہ سب لوگ کھا لیں گے۔ مرسیڈیز گاڑی کے اوپر جس کو بٹھا دیجیے گا کوئی محمد علی بھائی انکار کرے گا؟ کوئی نہیں، سب لوگ بیٹھیں گے۔ پلین پہ خرید دیجئے۔ گرمی میں رہنا،
سختی کے ساتھ میں سفر کرنا یہ کون برداشت کرے گا؟ سختیوں میں رہنا کون برداشت کرے گا؟ رسول اسلام آخری وقت جو جناب ختیجہ کا تھا، فرماتے ہیں تاریخ کہتی ہے کہ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا آپ آخری دنوں میں جب غار میں آپ موجود تھیں تو وہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پتے تھے، درختوں کے پتے تھے، اور بعض پتوں میں کڑوی کڑوی سی چیزیں اور بعض زہریلی چیزیں تھیں۔ جناب ختیجہ نے وہ کھایا ہے، اور جس سے آپ کی وفات یا شہادت کہہ دیجیے۔ بھائی وفات تو تب ہوتی ہے کہ جب انسان مریض ہوتا ہے یا کچھ ہوا اور دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن ایک ایسی چیز کھا رہا ہے اس کے لیے ایسے حالات بنا دیے گئے ہیں کہ وہاں سے وہ نکل ہی نہیں سکتی ہیں۔ تو اب ان حالات میں وہ چیزیں جو صرف وہاں پہ محدود ہیں وہ کھا کر اور زندگی بسر کر لیں، اور ان حالات میں آپ کا دنیا سے رخصت ہو جائیں، تو اسے شہادت کے علاوہ کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جناب ختیجہ کی وفات، جس سال جناب ختیجہ کی وفات ہوئی اسی سال جناب ابو طالب کی بھی وفات ہوئی۔ پیغمبر اسلام کے دونوں محسن، اسلام پر احسان ہے ابو طالب اور ختیجہ کا۔ پیغمبر نے عام الحزن نام رکھ دیا۔ شیب ابو طالب میں جا کے جناب پیغمبر اسلام روتے تھے، گریا کرتے تھے اپنے چچا ابو طالب کے لیے اور اپنی زوجہ ختیجہ کے لیے۔ اور جب تک جناب تاریخ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے جب تک ختیجہ تھی رسول نے کوئی شادی نہیں کی۔ بعد وفات حضرت ختیجہ جو شادیاں ہوئی ہیں وہ بعد حضرت جناب ختیجہ ہوئی، لیکن جناب ختیجہ کی زندگی تک کوئی شادی جناب پیغمبر اسلام نے نہیں کیا۔ کیوں؟ چونکہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ جناب ختیجہ جو ہے وہ رحمت اور مودت تھی۔ سختیوں اور آزار کے بیچ میں رہنا ختیجہ کے لیے بڑا سخت تھا، لیکن اس میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں تھی اور اللہ کا شکر ادا کرتی تھی جناب ختیجہ۔ اور اللہ نے جناب ختیجہ کو ایک ایسی ذریت دی، ایسی بیٹی دی کہ جس کا کمال یہ ہے کہ آج جتنے بھی امام زمانہ تک جتنے ائمہ ہیں اور جتنے سادات ہیں اسی سورہ کوثر کی تعبیر ہیں اور تفسیر ہیں۔ جب تک کوثر زندہ رہے گا قرآن میں اولاد حضرت زہرا کا نام بھی باقی رہے گا۔ یہ بھی معجزہ ہے، وہ بھی معجزہ ہے۔ اللہ نے کہا تمہاری سختیوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم تمہیں ایسی بیٹی عطا کریں گے جو فخر کائنات بیٹی ہوگی۔ جناب ختیجہ کے فضائل بہت زیادہ بیان نہیں ہو سکتے ہیں، وقت کی گنجائش نہیں۔ جناب ختیجہ دنیا سے رخصت ہوئی، رسول اسلام نے گریہ کیا، بے حد گریہ۔ میرا سکون، مجھے ہر جگہ پر ہمارا ساتھ دینے والی محسن ہماری پتی بیوی زوجہ دنیا سے رخصت، اور رسول نے پورا سال غم منایا ہے جناب ختیجہ کا۔ لیکن میں کہوں گا بی بی آپ دنیا سے ضرور رخصت ہوئی، لیکن اس وقت امیر المومنین موجود تھے، اس وقت آپ کے بابا، آپ کے شوہر موجود تھے جو رحمت للعالمین تھے۔ آپ کا جنازہ بڑے دھوم دھام سے امت نے نکالا، بڑے دھوم دھام سے بی بی کے جنازے کو کفن اور دفن بھی کیا گیا۔ بی بی آپ کے جنازے کا بڑا اہتمام تھا، لیکن بی بی اگر آپ والضحیٰ کی تفسیر ہیں تو آپ کی بیٹی سورہ کوثر کی تفسیر ہے۔ امت نے آپ کی بیٹی کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا۔ ختیجہ کی بیٹی، ملیکۃ العرب کی بیٹی، رحمت للعالمین کی بیٹی، وما محمد الا رسول، کچھ نہیں ہے رسول کے علاوہ۔ بی بی کو رونے نہیں دیا جاتا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد رسول اسلام کی وفات، دنیا سے رخصت ہو گئے، رسول اسلام شہید ہو گئے، رسول اسلام کی شہادت کے بعد، اور ایسا باپ کہ جو اپنی بیٹی سے کبھی جدائی کرتا ہی نہیں تھا، جدا ہوتا ہی نہیں تھا، اور ایسی بیٹی جو باپ سے کبھی جدا نہیں ہوتی تھی۔
جب بھی جناب سیدہ کھانے کے لیے بیٹھتی تھی تو باپ کو پہلے یاد کرتی تھی، اس لیے کہ جناب خدیجہ کو جناب فاطمہ کو ام ابیہا بھی کہا گیا ہے۔ بی بی آپ کو امت نے آپ پر ظلم کیوں کیا اتنا؟ آپ تو ملکۃ العرب کی بیٹی تھی، ارے آپ کی ماں کی دولت کے صدقے میں یہ سب مسلمان پل رہے تھے، لیکن ان نمک حراموں نے نمک ادا نہیں کیا، لا آگ اور لکڑیاں جمع ہو گئے لے کر کہاں پر؟ در سیدہ پہ، جہاں پر جبرائیل آتے السلام علیک یا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اس دروازے پہ جس پہ جبرائیل اجازت لے کے آتے ہوں، جس دروازے پہ جبرائیل سلام کرتے ہوں، وہاں پر آگ اور لکڑیاں جمع کر دی گئی، آگ اور لکڑیاں جمع کی گئی۔ ابو الحسن کو باہر نکالو، جناب سیدہ نے کہا ابھی ہم موجود ہیں، ابو الحسن کو کیوں باہر نکالا جائے؟ کنفذ نے دروازے کے اوپر پیر کو مارا، دروازہ ٹوٹا، تاریخ کہتی دروازہ ٹوٹا، بی بی در و دیوار کے درمیان میں پس گئی۔ اور پرانے دروازوں میں ابھی آپ کو زنزیبار میں ملیں گے وہ دروازے جس میں موٹے چوبھے لگے ہوتے ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ وہ چوبھے کی نوک جناب سیدہ کے پہلو میں دھس گئی، بی بی تڑپ کے گر گئی، فرماتی ہے میرا محسن مارا گیا۔ امت نے کیسا ظلم کر دیا کہ بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ اے فضہ ذرا قریب آؤ، جناب فضہ قریب آتی، بی بی فرمائیے کیا ہوا؟ اے اسماء قریب آؤ، جناب اسماء کہتی ہیں بی بی کیا ہوا؟ جناب سیدہ فرماتی ہیں اے اسماء میرا محسن مر کے شہید ہو گیا ہے، امت نے میرے محسن کو شہید کر دیا، میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ ہاں زادارو، جب جناب سیدہ کو امیر المومنین غسل دے رہے تھے تو ایک بار چیخ نکلی، اے بی بی آپ نے بتایا نہیں، ارے آپ کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، آپ پہ وہ ظلم ہوا جو کسی پہ الا لا اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ معبود ہماری چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما، جو مریض ہیں انہیں صحت کامل و عاجل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو جناب خدیجہ کے طفیل میں ادا فرما، منتقم خون حسین حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے مرحومین اور ہم کو امام زمانہ کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔